السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرہ ساجد۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک ایسا دلچسپ واقعہ لے کے آئی ہوں جس کو آپ سن کے بہت حیران ہو جائیں گے۔ مرحوم کی قبر پر جا کر ای میل کا پاسورڈ لینے کا واقعہ، اور یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ تو جی سنیے دوستو، دنیا میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسی ہی نوعیت کا ہے۔ مرحوم ڈائریکٹر زبیر ٹیکسٹائل ملز۔ ہمارے ساتھ زبیر صاحب کے 2 بیٹے بھی تھے۔ قبر کے قریب پہنچ کر سب کو تھوڑی دور رہنے کا اشارہ کیا اور خود وہ قبر کے پاس ایک چٹائی ڈال کر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں پڑا ہوا پانی تھا۔ وہ وقفے سے کچھ پڑھ کر پانی کے چھینٹے قبر پر پھینکتے اور بلند آواز میں چلاتے، زبیر احمد جواب دو، زبیر احمد جواب دو۔ ہم سب کے چہروں پر خوف نمایاں تھا۔ رات کی تاریکی میں قبرستان کی ویرانی مزید ہولناکی پیدا کر رہی تھی۔ چاروں طرف قبر ہی قبر تھی، ہر سائز کی۔ زبیر صاحب اچھے خاصے مطموع انسان تھے۔ خوبصورت گھر، شاندار گاڑی، پرکشش بینک بیلنس۔ وہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ انتہائی آرام دہ زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ بیوی بچوں کو ان کی موت کا صدمہ ہوا، لیکن یہ اطمینان تھا کہ وہ پسماندگان کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ 1-2 ماہ تو سوگ کی کیفیت میں گزر گئے، آنے جانے والوں کا تانتا بند رہا، لیکن جب حالات معمول پر آنے لگے تو ایک ہولناک انکشاف ہوا کہ زبیر صاحب نے اپنی تمام مالی معاملات کی تفصیل اپنے آپ کو ای میل کی ہوئی تھی، لیکن ای میل کا پاسورڈ کسی کے پاس نہیں تھا۔ افراتفری میں ان کی الماریاں چیک کی گئیں، موبائل دیکھا گیا، بریف کیس کا جائزہ لیا گیا، لیکن کہیں بھی پاسورڈ لکھا نظر نہ آیا۔ بیٹے چونکہ پڑھے لکھے نہ تھے، لہٰذا حل نہ نکال سکے اور کسی ہیکر سے مدد لی جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک IT کے ماہر سے رابطہ کیا گیا، لیکن اس نے بھی 2-3 دن کی محنت کے بعد جواب بھیج دیا۔ مجبوراً گوگل کو ای میل کی گئی، سارا مسئلہ بتایا گیا اور منت طلب کیا گیا کہ پاسورڈ بتا دیا جائے، لیکن گوگل صاحب نے انکار کر دیا اور جواب میں پاسورڈ ریکور کرنے کا طریقہ بھیج دیا، جس میں مرحوم کی طرف سے فراہم کردہ کسی اور ای میل کا ایڈریس کا حوالہ دیا گیا۔ مرحوم کا بیلنس نکلوانے کے لیے بینک سے رابطے کا سوچا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو نومنی مقرر کیا تھا، لیکن کسی عقل مند یعنی سیانے کے عین وقت پر بتا دیا کہ بینک والوں کو اگر بھنک بھی پڑ گئی کہ کھاتے دار وفات پا چکے ہیں تو انہوں نے نہ صرف اکاؤنٹ فوری طور پر بلاک کر دینا ہے، بلکہ ایسی دستاویزات مانگنی ہیں کہ کام بہت لمبا ہو جائے گا۔ بڑے بیٹے سے مشورہ مانگا کہ ڈیڈی کے ATM کارڈ کے ذریعے تھوڑے تھوڑے کر کے سارے پیسے نکلوا لیے جائیں۔ تجویز اچھی تھی، ATM کارڈ بھی مل گیا، لیکن اس کا پن کوڈ مرحوم کو ہی پتا تھا۔ پلاٹوں کے کاغذات کسی بینک کے لاکر میں تھے، بینک سرٹیفکیٹ کہاں رکھے تھے، گاڑی کی فائل کہاں رکھی تھی، یہ سب معلومات ان کی ای میل میں تھی، لیکن ای میل کھلتی کیسے؟ پاسورڈ تو تھا ہی نہیں۔ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تو اہل خانہ نے ایک کشف قبور کے دعوے دار شاہ صاحب سے رابطہ کیا۔ شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ قبر کے مردوں سے کئی دفعہ بات چیت کر چکے ہیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی فیس 1 لاکھ روپیہ نقد وصول کی اور طے پایا کہ جمعرات کی رات 12 بجے مرحوم کی قبر پر جا کر ان سے ای میل کا پاسورڈ پوچھا جائے گا۔ ہم سب اسی سلسلے میں یہاں موجود تھے اور اسی خاموشی کی فضا پوری توجہ سے کان قبر کی جانب لگائے کھڑے تھے کہ کب زبیر صاحب کی آواز آتی ہے اور وہ پاسورڈ بتاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے جیب سے ایک تسبیح نکالی اور اسے قبر کے اوپر لہرانے لگے۔ اچانک وہ چونکے اور قبر کی مٹی پر اپنے کان لگا دیے۔ زبیر صاحب، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ زبیر صاحب، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ پھر فوراً ہی ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہماری طرف دیکھا اور انگوٹھے کا اشارہ کیا گیا، گویا مرحوم سے رابطہ ہو گیا تھا۔ ہم سب دم بخود یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے قبر کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں کہا، ای میل کا پاسورڈ بتائیں، اور دوبارہ کان قبر سے لگا لیے۔ اندر سے پتہ نہیں کیا آواز آ رہی تھی، لیکن ہم اسے سننے سے قاصر تھے۔
شاہ صاحب نے جلدی سے مجھے کاغذ قلم لانے کا اشارہ کیا۔ میں نے جھٹ جیب سے کاغذ قلم نکالا اور 4 قدم آگے بڑھ کر شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ انہوں نے کاغذ قبر پر رکھا اور دوبارہ کان لگا کر بولے، ہمت کیجیے، بولیے، خدا کے حکم سے بولیے۔ کچھ دیر وہ کان لگائے رہے، پھر جلدی سے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تقریباً 15 منٹ تک وہ یہی کرتے رہے، پھر گہری سانس لے کر اٹھے اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد ہی ہم قبرستان سے باہر تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہ صاحب نے کاغذ لہرایا، زبیر 1 2 3 4 5۔ مرحوم کا بڑا بیٹا حیرت سے بولا، اتنا آسان پاسورڈ؟ شاہ صاحب نے اسے گھورا، آسان نہیں ہے، آگے بھی کچھ ہے، لیکن وہ مرحوم کو یاد نہیں آ رہا۔ میں جتنی بات کر سکتا تھا کر لی۔ وہ بہت تکلیف میں ہیں، بڑی مشکلوں سے میرے عمل کے نتیجے میں بات کرنے پر آمادہ ہوئے تھے۔ یہ اتنا کہہ کر شاہ صاحب اگلے چوک پر اتر گئے۔ زبیر صاحب کی فیملی ایک عجیب کرب سے گزر رہی تھی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ہم سے اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، نہ ہی اپنی بیوی سے شیئر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں سے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ویسے تو اپنی پرسنل انفارمیشن کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، مگر اپنا کسی کو ہم راز لازمی بنانا چاہیے تاکہ ہمیں اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زبیر صاحب کی فیملی کو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اتنی تنگ حالات سے گزارا کرنا پڑا۔ اس واقعے سے آپ سبق سیکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا اور آپ کے لیے بھی بہت دلچسپ ہوگا۔ اگر تو آپ کو میرا واقعہ پسند آیا ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔